الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے غموں کا علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے اس نشست میں بھی غموں کے علاج کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں ہوگی۔ اس سے پہلے والی نشست میں غموں کے علاج کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، کچھ غموں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ غموں کے علاج کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ غموں کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، آدمی تقوی والی زندگی گزارے، آدمی اللہ کو یاد کرے، آدمی دنیا کی حقیقت پر غور کرے۔ میں نے یہ کہا تھا۔ اب وہاں سے پھر دوبارہ سلسلہ چالو ہے کہ غموں کا علاج اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ غموں کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جو غم اترے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المرضع کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5642، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی بھی مسلمان آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری محسوس ہوتی ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پڑھنا چاہتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا ہی میں تکلیف دے کر اس کو آزما لیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ زیادہ دے سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2396، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دنیا ہی میں عذاب دے کر آزما لیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے غموں کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غموں میں مبتلا کیا ہے۔ غموں کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم کو متعین مدت تک کے لیے بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور زیادہ فضل دے گا۔ اگر تم اعتراض کرتے رہے، اگر تم پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ غموں کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ ہم یہ سوچیں اور سوچ کر چلیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف نبیوں نے اٹھائی ہے، ہمیں تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، یا جو بھی تکلیف آئی ہے یہ
اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آزما رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے امتحان میں پورا اتریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ لوگوں میں کس کی آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ کس کو تکلیف دی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء، سب سے زیادہ نبیوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو کیا نبی نیک کام نہیں کرتے؟ نبی نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ اگر آزما رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ امتحان لے رہا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو اس کے نیچے ہیں، جو اس کے نیچے ہیں۔ آدمی اپنے ایمان کے بدلے اور ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ ایمان میں اگر پکا ہے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سخت ترین امتحان میں آزماتا ہے، اور اگر اس کا دین کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو آزماتا ہے۔ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آزما لیتا ہے کہ پھر کوئی مصیبت نہیں رہتی، اور دنیا کے اندر وہ ویسے ہی گھومتے رہتا ہے، کیونکہ اب پورے گناہ اس سے مٹ گئے۔ تو ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف نبیوں نے اٹھائی ہے۔ غموں کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ہم موت کو بہت یاد کریں اور سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمیں یاد دلایا کہ ہم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کریں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثروا ذکر حازم اللذات، لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو بہت یاد کرو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں آ دبوچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت وہاں بھی آ کر لے جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا غم ہلکا ہوگا، ہماری پریشانی کم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف جب ہم دنیا سے جائیں گے اس وقت تکلیف شروع ہوگی، اور موت کے وقت تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو، ہماری مصیبت کچھ کم ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، تم لوگ مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہم اور آپ اگر رب کو پکاریں گے تو رب ہماری پکار کو سنے گا۔ ہم غم میں مبتلا ہیں، رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں، رب ہمارے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط ہے کہ ہم اپنے غم کو رب کے سامنے تو رکھیں۔ نبیوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، کس کو پکارا؟ صرف رب کو پکارا تو رب نے ان کی پکار سن لی۔ اگر ہم بیمار ہیں اور بیماری کے غم میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، مصیبت ہم پر آن پڑی ہے، تو ہم رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ہی بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی، اور جو تکلیف پہنچی تھی اس کے بدلے ہم نے انہیں دے دیا۔ یہ نصیحت ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ آپ غور کیجئے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کس کو پکارا؟ پریشان حال ہیں، کس کو پکارا؟ صرف اور صرف اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له
ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ رب نے یہاں غم کا لفظ استعمال کیا کہ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، میں تو ظالم ہوں۔ اس دعا کو اگر ہم بار بار پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے غموں کو ہلکا کر دے گا، ہماری پریشانی کم ہو جائے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہم من الغم، تو ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور غم سے ان کو نجات دے دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہے تو یہ دعا بار بار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکلیف سے نجات دے سکتا ہے، پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم کو غم لاحق ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے انہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگا تو اللہ نے دیا، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگا تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہم غم میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے در سے کبھی نہ بھٹکیے، ادھر ادھر نہ جائیے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جب زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، رب نے ان کو دیا، تو ہم کیوں اللہ کے دربار سے مایوس ہو گئے؟ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث پیدا کرنے والا ہے، تو رب نے کہا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور یحییٰ علیہ السلام ہم نے عطا کیا۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر روزی روٹی میں ہم پیچھے ہیں، ہمارا دھندا اچھا نہیں چل رہا ہے تو مانگیے، خود دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، کیوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی سے مانگا تھا۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب اگر تو نہیں دے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے، تب تو ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کو یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ارے وہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، شرط ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالی ہمیں معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس طریقے کے غم میں مبتلا ہیں اللہ سے مانگیں، اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2730 لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی مصیبت کے وقت یہ دعا مانگیں، پریشان حال ہیں یہ دعا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ شاید کہ ہمارے دماغ میں ایک بات گھوم رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ تو بزرگوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم گئے گزرے لوگوں کی کہاں سنے گا؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے بغیر وسیلے کے سنتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2766۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 100 آدمی کا قتل کیا، پھر اس کے بعد اس کے دل میں جو نیت تھی بھلائی کی، خیر کی،
تو وہ آدمی بھلائی کے تلاش میں آگے گیا. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت بیچ میں کر دی کہ دونوں فرشتے آئے, رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے. اچھے فرشتے آئے اور وہ فرشتے آئے جو کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. دونوں فرشتوں میں تکرار ہو گئی. پھر دونوں سے کہا گیا کہ زمین ناپی جائے, زمین ناپی جائے, پتا چلے کہ یہ آدمی بھلائی کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ یہ آدمی توبہ کرنا چاہتا تھا. پھر کیا ہوا؟ بالآخر جب زمین ناپی گئی تو پتا چلا کہ وہ آدمی توبہ کی طرف جا رہا تھا اور اس گاؤں کے قریب تھا جس گاؤں میں وہ آدمی موجود تھا جو یہ بتاتا کہ اگر تم نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. بالآخر وہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 100 آدمی کا قتل کرنے والا گناہگار ہے یا نیک آدمی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ 100 آدمی کا قتل کرنے والا گناہگار ہے. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ تو ہمارے دماغ میں یہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ ہم گناہگاروں کی اللہ نہیں سنتا, یہ غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو, جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے. اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانیے کہ انبیاء سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ہوتے. نبی سب سے زیادہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں, انبیاء سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں, انبیاء سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کو بھی رد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعا بھی قبول نہیں کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیے. نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام نبی ہیں, نوح علیہ السلام بزرگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے اور اگر تو نہیں مانا تو تیرا عمل برباد ہو جائے گا. پھر نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بخش دے, تو رحم فرما, ورنہ میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو ایک نبی کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ نے قبول نہیں کی. اسی طرح ایک نبی کی دعا باپ کے حق میں اللہ نے قبول نہیں کی ہے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3350 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کے بارے میں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, انی حرمت الجنت علی الکافرین, کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے کیونکہ ان کے باپ آزر کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہیں, خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا. آئیے بزرگوں کے بزرگ, نبیوں کے نبی, ولیوں کے ولی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا, ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ہے. تعجب کرنے کی بات نہیں, بالکل ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2890 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, سألت ربی ثلاثا, میں نے اپنے رب سے 3 چیز مانگا تو رب نے 2 چیز تو دے دی لیکن 1 چیز نہیں دی. میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میری پوری کی پوری قوم پانی کے ذریعے ہلاک نہ ہو, اللہ نے قبول کر لیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری پوری کی پوری قوم قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ ہو, اللہ نے قبول کر لیا. میں نے تیسری دعا مانگی, اللہ یجعل بعثہم بینہم فمنعنیہا, اے اللہ میری قوم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے, تو رب نے یہ دعا قبول نہیں کی. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے, ہمارا غم ہلکا ہو جائے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. کون سا درود؟ جو درود سکھایا گیا ہے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک حدیث کے اندر موجود ہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2457, کہ تم درود پڑھتے رہو اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو. تو انہوں نے کہا, ابی بن کعب نے, اللہ کے رسول اب میں تو ہمیشہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو نبی نے کہا, اذن تکفا ہمک, تب تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقبل کی فکر نہ کریں,
اور کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ اگر یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر مگر شیطان کی ڈگر. بھئی اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہوا. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2664. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ کیونکہ اگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول رہا ہے. لوگ کہتے اگر ایسا کیا ہوتا تو ہو جاتا صحیح، ایسا کیا ہوتا، ایسا نہ کیا ہوتا تو بچ جاتا. نہیں، اللہ نے جو لکھا تھا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اس لیے ہمیں لو نہیں کہنا، اگر نہیں کہنا. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت اہم ہے. اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. شیخ سعدی نے لکھا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں میں بہترین جوتا ہے. اب وہ مانگنے لگا اللہ تعالیٰ کاش کہ میرا بھی جوتا ایسے کر دیتا، مجھے بھی اچھا جوتا دیتا. آگے دیکھا تو ایک آدمی کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں ہے ہی نہیں. تب اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ اچھا جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، کم سے کم پاؤں تو ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جو بھی نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کا شکریہ ادا کرے، تب وہ صحیح معنوں میں غم سے دور ہو سکتا ہے. ہم اور آپ چاہتے کہ ہمارے غموں کا علاج ہو تو ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی پریشانی آتی نماز پڑھنے کی طرف چلے جاتے. اور وہی کہا گیا جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 تک. اور سب سے اہم علاج غم کا یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور جو ہمارے پہچان والے ہیں، ہمارے جگری دوست ہیں، ہم اس سے مسئلے مسائل حل کریں، ان کے پاس اپنا غم رکھیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو تو ہم ایسی نیک عورت سے شادی کریں، وہ ہمارے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمارا غم ہلکا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو ہلکا کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے غموں کا علاج کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.